ان الذین آمنوا، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم، ان کے لیے جنات الفردوس، ایسے باغات ہیں جو ٹھنڈی چھاؤں کے ہیں، نزلا، اور ہم ان کو وہاں مہمان اتاریں گے۔ نزلہ کا جو لفظ لائے ہیں، یہی لفظ پہلے بھی آیا تھا نا۔ نزلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جو مہمانوں کا بنتا ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے۔ یہ حق انسانوں کا بنتا نہیں تھا، اللہ پر کسی کا بھی حق نہیں بنتا۔ اللہ تعالی پر کیسے آخر عقلاً بھی آدمی سوچے، اللہ پر کیسے کسی کا حق بن سکتا ہے؟ معتزلہ میں اور اہل سنت والجماعت میں یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ وہی کام کرے جو بندوں کی مصلحت میں، بندوں کے لیے اچھا ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کام ایسے ہی کرتا ہے جو بندوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے ذمے واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ اللہ کسی چیز کا کیوں پابند ہے بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس چیز کی پابندی نہیں۔ یہ جتنی آیات اور جتنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ چیز ضروری ہے، اللہ نے فرض کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ ان کی دعا میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں وہ جو آپ نے مانگنے والوں کا حق اپنے ذمے کر لیا ہے، اللہ میں اس کے صدقے مانگتا ہوں۔ وبحق الممشائین الیک، اور اللہ جو تیری راہ میں چلتے ہیں، تیرے دین کا کام کرتے ہیں، خدایا ان کا جو حق آپ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، اللہ اس کے صدقے میں مانگتا ہوں۔ یہاں پر آ گیا نزلہ، جو ان کی مہمان نوازی کا حق بنتا ہے ہم پہ، ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے محض اپنی فضل اور رحمت سے خود اپنے ذمے حق تسلیم فرما لیا ہے۔ اگر وہ نہ کرتے، ایسے نہ مانتے تو کون منوا سکتا تھا؟ کس کا زور چل سکتا تھا اس پاک ذات پہ؟ مگر انہوں نے خود مہربانی کر دی، محبت انہیں اتنی اپنی مخلوق سے، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم ان کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھیں گے۔ جنات الفردوس کا ترجمہ ٹھنڈی چھاؤں سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 جنتیں ہیں اللہ کے ہاں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان کی والدہ نے کہا اللہ میرے بیٹے کو جنت دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جنت مانگتی ہو، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور آپ نے فرمایا 100 جنتیں ہیں اللہ کے ہاں، اور آپ نے فرمایا اس میں سے پہلی جنت اور دوسری اور پھر دوسری اور تیسری اور تیسری اور چوتھی اور حتیٰ کہ 7ویں جنت تک آپ نے فرمایا وہ ہر جنت اتنی اتنی بڑی ہے جتنی یہ تمہاری پوری کائنات۔ اس کائنات کی وسعت آدمی دیکھے، صرف زمین نہیں، ستارے دیکھے اور گلیکسیز اور کہکشائیں اور کیا کیا چیزیں برآمد ہو رہی ہیں، فرمایا اس میں سے کم بھی اتنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کی انتہا جہاں سے جا کر نہریں نکلتی ہیں وہ ہے جنت الفردوس۔ اور آپ نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ وہ مانگو کہ جنت فردوس جو ہے یہ سب سے اوپر والی جنت ہے، ٹھنڈی چھائیں ہیں اس کی، مطلب یہ کہ آرام ہے، سکون ہے، ہر طرح کا اطمینان ہے اس میں۔ اللہ نے جنت کے مانگنے کو بھی بتا دیا، حکم بھی دے دیا، بتا بھی دیا کہ وہ جنت الفردوس جو ہے ہم اس میں ٹھہرائیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اچھے عمل کرتے۔ یہ فردوس کا لفظ جو ہے کس سے بنا ہے، کس زبان سے عربی میں آیا ہے اور عربی سے کس زبان میں گیا ہے، اس پہ محققین نے بحث کی ہے بڑی لمبی چوڑی، لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ فردوس کا لفظ عربی کا نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فارسی سے آیا ہے عربی میں، کیونکہ فردوس سے مزید عربی میں لفظ بنے گے نہیں ہے۔ جیسے مثال دی تھی نا اس دن کہ پان کو ہندی سے لے کے بان بنا دیا، اب بان سے آگے بھی لفظ بناؤ، آگے تو کوئی لفظ نہیں بنتا۔ لیکن علم دیکھ لیجئے خالص عربی کا لفظ ہے، علم سے پھر علماء اور تعلیم اور معلم اور یہ سب لفظ بنتے چلے گئے نا، فردوس سے وہ کہتے ہیں کوئی لفظ نہیں بنتا، اس لیے یہ لفظ عربی کا ہے ہی نہیں۔
فارسی سے عربی میں آیا کسی زمانے میں باغ کے معنی میں اور ٹھنڈی چھاؤں کے معنی میں، اور اس لیے اسے لے آئے، اور پھر عربی سے یہی لفظ انگلش میں آیا ہے اور یہاں آ کے فردوس کیا بن گیا؟ پیراڈائز۔ وہاں بھی یہاں بھی آیا تو جنت کے معنی میں ہی آیا کہ لفظ ایسے تبدیل ہوتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے اہل لغت کا کہ رومی زبان سے آیا، مگر اتنی لمبی بحث ہے یہ بھی ایک پورا رسالہ ہی بن جائے چھوٹا سا اگر اس پہ کوئی لکھنا شروع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنات الفردوس، ہم نے انہیں کیا کیا ہے، وہاں رکھیں گے، نزلاً ان کی مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون، نہیں چاہیں گے، عنہا، اس جگہ سے، حوالا، کہیں اور منتقل ہونا، کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیں گے، جگہ بدلنے کے لیے بالکل نہیں کہیں گے، جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ آدمی جگہ بدلتا ہے کسی مجبوری سے۔ وہاں کیا مجبوری آن پڑی ہے؟ کبھی کرائے کی جگہ ہوتی ہے پھر بدلتا ہے، وہاں کون سا کرایہ دینا ہے؟ کبھی آدمی کو کوئی تنگی تکلیف پیش آتی ہے، کوئی تنگی تکلیف نہیں۔ اور بڑی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی جگہ کو بدلتا ہے اکتا کر، تو اکتائیں گے نہیں وہاں۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر جنت میں جب کوئی کام نہیں ہوگا تو آدمی اکتا نہیں جائے گا؟ سارا دن ایک ہی جیسے کام، کھانا پینا اور سیر اور یہ چیزیں، تو آدمی ان سے اکتائے گا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے اکتائیں گے نہیں۔ ہر دن نیا منظر ہے، ہر دن انسان کے ساتھ فرشتوں کا اختلاط ہے، ہر دن آدمی کو نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی چیز جو اللہ انہیں دے گا اور سب سے زیادہ عزت والے لوگ جو جنت میں شمار کیے جائیں گے وہ جنہیں 2 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی زیارت ہوگی، صبح شام اللہ کو دیکھیں گے۔ صبح شام سے مطلب کوئی خاص وقت ہوگا، اس وقت میں صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی، اللہ کی زیارت کریں گے۔ سب سے زیادہ عزت والے لوگ یہ اس جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالی کے ہاں ایسی عزت پائیں گے کہ جب گھر واپس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ کوئی خاص چیز پیش آئی، جتنا نور تم میں پہلے تھا اس سے زیادہ نور اور برکت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زیارت کا موقع دیا اور اللہ کی خاص تجلیات ہم پر ہوئی ہیں، اس میں رہیں گے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے گویا کہ انسان جو جنت میں پہنچے گا تو خدا تعالیٰ اس کے لیے قسم کی چیزیں رکھے گا، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر دن اللہ کی نئی تجلیات پڑ رہی ہیں، ہر دن اسے نئے کام ہیں، اور ٹائم کی لمٹ ختم ہو جائے گی۔ یہاں تو پتہ چلتا ہے نا صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی، اگر اس سورج کو ہٹا دیں اور فرض کیجئے یہ رات دن کا نظام جو ہے ختم ہو جائے اور زمانہ ایک رفتار سے چلنے لگے تو کوئی نہیں جانتا کتنے ہزار سال بیت گئے، کتنے کروڑ سال بیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان اللہ سے جنت کو چاہے اور جنت کی دعا مانگے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت کی طلب کرتے ہوئے حدیث میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے دن رات میں، اور 3 مرتبہ دن رات میں جنت اللہ سے مانگ لے، تو جنت اور جہنم دونوں دعا کرتے ہیں اپنے اپنے حق میں، اور جنت کہتی ہے کہ اللہ اس آدمی کو مجھ میں لے آ، یہ تجھ سے مانگتا ہے، اور جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس آدمی کو اپنی پناہ میں رکھ کیونکہ یہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے میرے متعلق۔ تو جنت طلب کرنے کی چیز، یہ ہمارے ہاں جاہلیت کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں جنت کو وہ ایسے آسان سمجھے ہوئے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں، کہ جی جنت کی ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو اللہ سے تعلق ہے، یہ لگ جائے گا پتہ، ذرا آنکھیں بند ہونا تو پھر کوئی پوچھے گا کہ ہاں بھئی اب اللہ سے واسطہ پڑ رہا ہے، اب بتاؤ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس دن ہوش آئے گا کہ یہ بےہودہ جملے انسان کیسے کہہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں ایک دن فاقہ لگ جائے آدمی کو اور کوئی جا کے پوچھے جنت چاہیے، اس سے پوچھے 100 روپے چاہیے، اس سے پوچھے آدمی کوئی بات
تو وہ کہتا ہے 100 روپے تو مجھے دے دو. اور جنت جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کو آدمی کیسے قبر میں جا کر کہہ سکے گا کہ نہیں جنت نہیں چاہیے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی چاہیے. جن لوگوں سے بھی ایسی باتیں منقول ہیں وہ کسی مقام کے لوگ تھے, کوئی اور چیز تھی, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تھا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان ان کے پیچھے چل پڑے. ہمیشہ آدمی کا حال سنت کے مطابق ہونا چاہیے, یہ زیادہ افضل اور زیادہ اچھا. ابن قیم نے لکھا ہے زاد المعاد کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ہم اپنے شیخ کے ساتھ گئے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے. تو شیخ جب پہنچے تو وہ ہنس رہے تھے, تو شیخ چپ رہے, تعزیت کی اور واپس آئے تو مجھ سے کہا کہ جتنی ان کی شہرت ہے نا ولایت کی, ہم نے انہیں اتنا پکا نہیں پایا, اتنے پختہ آدمی نہیں. تو میں نے کہا حضرت کس وجہ سے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے کے انتقال پر رو دینا چاہیے تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے, یہ ہنسی خوشی کی کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ جس پہ اللہ راضی ہے اسی پہ میں راضی ہوں. تو فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں تھے؟ وہ روئے تھے, اس لیے رو دینا ہی سنت تھا. اس دکھ کا محسوس کر لینا یہ چیز اصل سنت تھی, ہنسنا کون سی بات تھی؟ یہ چیز ہے. اس لیے بہت سی جگہوں پر جو یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہ ان کے اپنے حالات تھے. آتی ہے کبھی کبھی ایک حالت انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, وہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں. علیہ باللہ ہم نے اتنا کچھ سنا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے یہاں ملک میں, اور وہ اپنی طرف سے لوگوں کو تلقین کر رہے تھے اللہ تعالی کی محبت کی. تو انہوں نے کہا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ مؤنث ہوتے ہیں, کچھ مخنث ہوتے ہیں, کچھ مذکر ہوتے ہیں. ایسا بےہودہ جملہ بولا, چپ کر رہے کہ دیکھتے رہے ہم کہ دیکھو اب تماشا یہ کیا کرنے لگا ہے لوگوں سے. کہنے لگے جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں, اور جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مخنث ہوتے ہیں, اور جو مولا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. اتنے لوگ خوش ہوئے, لوگوں نے کہا واہ 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 واہ, اور اتنے پیسے برسے کہ ان کی تو ساری کمائی جو تھی, آنا جانا خرچہ ورچہ سب کچھ پورا ہو گیا. اب کوئی پوچھے کہ جو تم گمراہ کرنے بیٹھے ہو, یہ جو پیسے ہیں ابھی کوئی چھین لے تو دل نکل جائے, دم نکل جائے کہ ہائے پیسے چھن گئے. اور اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ گویا کہ وہ مخنثوں کے لیے, علیہ باللہ. اور اتنی شرم نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ, اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ اس دنیا کو بھی اچھا کر دے, اللہ آخرت کو بھی اچھا کر دے. جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس میں ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے. یہ سب چیزیں کیا اتنی سستی ہیں اور اتنی چھوٹی ہیں؟ یہ چیز ہے جو گمراہی ہے. لوگ اس بات کو گمراہی اس لیے نہیں سمجھتے کہ تعلیم نہیں ہے نا. اس کے علاوہ بھی ان شاعروں کو دیکھ لیں کیسے کیسے شعر پڑھتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. تیری میری چاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے, یہ بڑی مشہور تھی کس زمانے میں نعت. بچے گلیوں میں پڑھتے پھرتے تھے, بچے تو خیر بچے بیچارے پڑھتے تھے, مسجدوں میں گونجا کرتی تھی, بدعتی سارے پڑھتے تھے کہ تیری میری چاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے, تجھ کو جنت چاہیے, مجھ کو مدینہ چاہیے. مدینہ منورہ اپنی تمام تر عزت اور افضلیت میں کیوں آخر مدینہ ہے؟ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہا کہ میرے گھر اور یہ جو میری مسجد ہے اس کے درمیان کا یہ ٹکڑا, میری ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ سارا ٹکڑا آپ نے فرمایا یہ جنت. وہ تو خود جنت ہے بھائی, اس کا کیا تقابل ہے مدینہ منورہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے اور جس مٹی کے ساتھ ان کا جسم مبارک ملا ہوا ہے وہ اللہ کی جنت ہے, وہ اسی کا ٹکڑا ہے, وہ اسی کا حصہ ہے. تو اس طرح کے تقابل کرنا اور لوگوں کی نظر سے جنت کی اہمیت کو گرانا, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کے اعمال ڈھنگ سے نہیں کرتا. وہ کوئی اس کو کہے کہ یہ کرو تم جنت میں جاؤ گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جنت کچھ نہیں ہے اللہ کی خوشی کی جگہ, جنت کچھ نہیں ہے اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ ہے, اس کا انعام ہے. دنیا میں کسی کا انعام ذرا پلٹا کر دیکھے, سمجھ لگ جاتی ہے. باپ کوئی تحفہ دے,
اور بیٹا اٹھا کر پھینک دے تو پتہ چل جائے دوسرے ہی دن کہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ شام کو کہیں گھر سے نکل جاؤ، جس طرح یہ چیز واپس کیا ہے لاؤ یہ ساری فیسلٹیز واپس اور نکلو گھر سے، پتہ چل جائے یہ اللہ کا انعام ہے جنت. تو اس کے متعلق ایسے جملے کہنا یہ آدمی کو خراب کرتا ہے، اور اس قسم کی بے احتیاطی سے کبھی کبھی ایمان بھی جاتا رہتا ہے. ڈرنا چاہیے خدا سے، پتہ نہیں قبر میں کیا حالت ہو، اور اسی جنت کے لیے روتا پھر. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم جنت میں اسے لے کے جائیں گے، جنات الفردوس نزلا، اور مہمان نوازی کریں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمارے بندے اس میں پہنچیں گے، جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہرگز وہاں سے نہیں جائیں گے اور اللہ کے ہاں رہیں گے مسلسل. قل لو کان البحر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر کان البحر، یہ سمندر جو تم دیکھتے ہو یہ ہو جائیں مدادن، یہ سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، تاکہ تمہارے پروردگار کے جو جملے ہیں، تمہارے رب کی جو تعریف ہے، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور اس سیاہی روشنائی سے تم لکھنا شروع کر دو کلمات ربی، اللہ کے جملے. اللہ کے جملوں سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی تعریف کے جملے ہیں نا. اور اتنے جملے ہیں اللہ کی تعریف کے، اتنے جملے ہیں کہ اللہ نے بتایا اگر تم نے لکھنے بیٹھ جاؤ گے تو لنفد البحر، یہ روشنائی سمندر کی خشک ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ تمہارے پروردگار کے یہ جملے خشک ہو جائیں، جملے ختم ہو جائیں. ولو جئنا، اگرچہ ہم لے آئیں، دوسرا لے آئیں، بمثلہ ہی مددا، ویسے ہی اس کی مدد کو، اتنا ہی کچھ اور بھی دے دیں، ایک سمندر تمہیں اور دے دیں، اور اس سمندر کو دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سب کو ملا لو، یہ ایک سمندر بن جائے، اس کی تم بناؤ روشنائی، اور اب لکھنا شروع کرو اللہ کی تعریف کے جملے، تو اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی، یہ روشنائی تمہاری ختم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی صفات ان کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ الہام کرتا رہے گا نا جملے، لکھتے رہو، پھر لکھتے رہو. ہمیں کیا معلوم تھا کہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یوں اللہ کی تعریف کیا کرو. اب دیکھیے آپ ایک دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اللہ کی تعریف ہی کا جملہ ہے. اللہ اکبر ایک الگ جملہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک الگ جملہ ہے. فرمایا اللہ کی تعریف کے جملے تم لکھنا شروع کرو. حتیٰ کہ اللہ کی اتنی تعریف کے جملے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب میں سجدے میں گر جاؤں گا اور تم سب مجھے کہو گے کہ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو، تو اللہ کچھ جملے مجھے اپنی تعریف کے ایسے رقا فرمائے گا جو ابھی تک مجھے نہیں معلوم. اور ایک حدیث میں آتا ہے بس اسی دن پتا چلیں گے. اور فرمایا اللہ میری اس تعریف سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے کیا آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ میں درخواست پیش کروں گا کہ اپنی مخلوق کا حساب اور یہ چیزیں شروع کریں. تو وہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بتائے جائیں گے. اللہ کی تعریف تو اتنی بڑی. دوسری رائے مفسرین نے دی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے علم کو لکھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا کچھ ہے اللہ کے علم میں کہ تمہارے سمندر سارے روشنائی بن جائیں اور تم کلمے لے لے کے لکھتے رہو، تو یہ سیاہی روشنائی سب ختم ہو جائے اور اللہ کا علم ختم نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں. آ گئی نا وہی بات کہ خضر نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ جو چڑیا ہے اس نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا سمندر سے پانی کم ہوا ہوگا. اللہ کے علم میرا اور نا اس کائنات نے، میرا اور تمہارا علم اور اس ساری کائنات کا علم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم کو اتنا بھی کم نہیں کرتا جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی کو کم کیا ہو، وہ جو ناؤ کے کنارے پہ بیٹھ کے. تو اللہ کا علم تو اتنا ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لکھنا شروع کرو. حدیث کا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسے لکھنا شروع کرے نا آدمی.
کہاں تک لکھے گا؟ تفسیر اللہ کی طرف سے ہے، لکھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ الہام کرنا شروع کریں، قرآن جیسی کتاب کا، تورات، انجیل، زبور، خدا کے علم سے آئی ہیں جو چیزیں، خدا لکھواتا چلا جائے اور لکھتے چلے جاؤ، اللہ نے کہا سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے 21واں پارہ۔ وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے رنگ سے بیان کیا۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، نمبر سورت ہے 31، پارہ 21 اور سورہ لقمان، اور اس کی آیت نمبر دیکھیے 27۔ اکیسواں پارہ 31 نمبر سورہ لقمان اور آیت نمبر 27۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں جتنے بھی دنیا میں من شجراتن درخت ہیں، شجراتن درخت، چھوٹے سے چھوٹا درخت، بڑے تو ہیں ہی، چھوٹے سے چھوٹا درخت بھی، اقلام، انہیں تم بنا لو کلمے، والبحر یمدہ، اور سمندروں کو اگر تم بنا لو روشنائی، من بعدہ ہی، اس کے بعد، پھر کیا کرو؟ سمندر کو روشنائی بنا لیا، بحر الکاہل کو فرض کر لو، اور دنیا کے درخت کینیڈا سمیت جہاں کہتے ہیں سب سے زیادہ لکڑی پائی جاتی ہے، اور درخت اور یہ چیزیں سب کی کلمے بنا لو، پھر اس کے بعد سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور لے آؤ، دنیا کے سارے سمندر اکٹھے کرو اور 7 سمندر تم اور لے آؤ، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ لکھو اب، دیکھا؟ اس لیے آدمی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو حیران گم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کتنے جملے ہیں اور اللہ کی کتنی تعریف ہے، اور اس ذات پاک کا علم کتنا بڑا۔ اللہ کا علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ خدا تعالی کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک صفت سے شمار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ارادے سے بڑی صفت اللہ کا علم مانا گیا، کیونکہ ارادہ جو کچھ بھی ہے پروردگار کا وہ علم کے بعد ہی ہے نا۔ اس کے علم میں ہے ایک چیز دنیا مثلا، اس کے علم میں ہے ایک چیز کہ اس نے کوئی کائنات بنانی ہے، اس کے بعد ارادہ فرماتا ہے نا کہ یہ ہو جائے، ہو گیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا 7 سمندر تم بنا لو اور دنیا بھر کے درختوں کی تم کلمے بنا لو اور لکھنا شروع کرو۔ اسی لیے اس سورہ 2 جگہ یہ مضمون آیا، ایک اس جگہ ایک اس جگہ، وہاں 7 سمندروں کا ذکر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کلموں کا بھی ذکر آ گیا، اور یہاں فرمایا ایک سمندر کے متعلق کہ دیکھو سمندر بنا لو تم اس کی روشنائی، اور یہ سمندر ختم ہو جائیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم تمہیں دے دیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک سمندر ویسا بھی اور بھی تمہیں دے دیں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی کا علم منسوخ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ 2 نمازیں اللہ نے کسی امت پہ رکھی تھیں، اسے کینسل کر کے ہم پہ 5 نمازیں اللہ نے کر دی، حکم منسوخ ہو گیا۔ اجازت اللہ تعالی نے دے دی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں ایک روایت کے مطابق، اور مدینہ منورہ میں 16 ماہ کے بعد حکم منسوخ ہو گیا نا اللہ کا، تو حکم منسوخ ہو جاتا ہے، علم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ علم کے نسخ کی تو کوئی صورت نہیں۔ اللہ کو علم ہے اب بھی کہ 2010 میں کیا ہوگا، اور اللہ تعالی ہی کو علم ہے کہ اس کائنات کا آخری دن کیا ہوگا اور جنت کے آغاز کا دن کیا ہوگا، اس لیے مالک کا علم لامحدود ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری کائنات کے اسباب، یہ ذرائع، یہ وسائل، یہ روشنائی، یہ کلمے، یہ سب کی سب محدود چیزیں ہیں، میرے جملے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور ان سے کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، انما بلا شک و شبہ، انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے اعتبار سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ طلاق ان سب معاملات میں عام انسانوں کی طرح باتیں ارشاد فرماتے تھے، اور حقیقت میں سید البشر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الکونین تھے، یعنی دونوں جہانوں کے آقا اور سردار تھے، اس میں کیا شبہ ہے۔ لیکن کفار مکہ جو نہیں مانتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، لیکن دیکھو مجھ میں جو خصوصیت ہے، یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، میری طرف وحی کرتا ہے۔ یہ بار بار اللہ نے اپنے علم کا زور دیا ہے، پچھلی آیت میں بھی اس آیت میں بھی بتا دیا کہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے۔ وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں علم ہا از بحر علمش قطرائی، مثنوی میں کہتے ہیں کہ یہ سادی نے کہا، بہرحال جس نے بھی کہا ہو، بات کیسی زبردست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا علم نام کی چیز تم دنیا میں دیکھتے ہو نا، علم ہا از بحر علمش قطرائی، اللہ کے علم میں سے یہ سارا علم جو اس نے کائنات کو دیا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ ایک قطرہ ہے، اینچو خورشیدست و آہاں ذرائی، اور جیسے کہ وہ سورج ہے اس کا علم، اور تم اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر اس سورج سے لے سکے، اس کے علم کا کوئی حد کوئی حساب نہیں ہے۔ گر کے در علم صد لقمہ بود، اتنا علم ہے اللہ نے دیا، اگرچہ اس کائنات میں اس علم کی وجہ سے 100 لقمان پیدا ہو جائے نا، تو کہتے ہیں پیش علم کاملش ناداں بود، اس اللہ کے علم کے سامنے یہ سب کے سب نادان ہیں، بچے ہیں، اگرچہ 100 لقمان پیدا ہو جائیں، اللہ کا علم اتنی بڑی چیز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگا کیجئے، اگلی صورت، اس سے اگلی صورت میں آ رہا ہے، ایک صورت چھوڑ کے، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اسی لیے علم ایسی چیز ہے جو خود اللہ سے گناہوں کو معاف کراتا ہے، اللہ تعالی سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے انتقال کے بعد، شامی میں آتا ہے ایک جگہ، تو اس سے پوچھا حضرت کیا گزری، تو کہنے لگے اللہ تعالی نے پاس میں جب اپنے بلایا اور میں ڈر رہا تھا، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے سوچا نہیں، اگر تمہیں عذاب ہی دینا ہوتا تو اتنا علم تمہیں دے دیتے، یہ جو علم دیا تھا اور جس کی تم نے پھیلایا ہے دنیا میں، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تمہیں عذاب دینا ہی نہیں تھا، ہم تو تم سے خوش تھے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑے احسانات میں سے ہے کہ نسل در نسل وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ میں اگرچہ بشر ہوں لیکن دیکھو میری طرف وحی آتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ اکیلا الہ ہے۔ پھر آ گئی خدا کی توحید کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اللہ اکیلا ہے، پروردگار اکیلا ہے، اکیلا ہونے کا ایک ہے، ایک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 میں سے آدھا اور 3 میں سے تہائی اور 4 میں سے چوتھائی، اکیلا ہے یعنی یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے انسان کے لیے اللہ تعالی کا تصور کرنا مشکل ہے، آدمی اللہ کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی تربیت اور اس کی عقل شروع سے ایسی ہی ہے، بس ہے ہی اتنی، بلکہ کل عقل ہی یہی سمجھیے کہ انسان ایک چیز کی تصویر دیکھتا ہے اور انسان کی ساری زندگی اسی مثال میں گزر جاتی ہے۔ بس پہلے دن ایک بچے نے گھوڑا دیکھ لیا، اب اس کی عمر 90 سال بھی ہو جائے نا تو اس نے اسی پروسیس کو قائم رکھنا ہے ذہن نے کہ وہ آنکھ کے دیکھا یہ کیا چیز ہے، دماغ میں سوال اٹھا، تو آنکھوں نے اسی تصویر کو گھوڑے کو پلٹا کے دماغ کی طرف بھیجا کہ یہ کیا چیز ہے، اور لمحے کے لمحے عقل نے فتویٰ دیا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ وہی چیز ہے جو تم نے دیکھی تھی۔ اب 90 برس کی عمر میں فرض کر لیجئے کہ اس کا حافظہ متاثر ہو گیا، تو حافظہ متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن سے اس گھوڑے کی تصویر نکل گئی،
اب جب نکل گئی تو اس کے سامنے کھڑا کر دیجئے، اس سے پوچھئے یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ حافظہ ختم ہو گیا نا۔ لیکن یہ پروسیس اتنی جلدی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی سوال آئے اور پھر جواب آئے اور پھر ذہن میں جائے اور پھر اس کے مطابق اس تصویر کے وہ اس کو منطبق کرے کہ یہ وہی چیز ہے، اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آدمی تو اس چیز کے ساتھ کھڑکی ہے، کوئی کہے کہ کھڑکی کیا چیز ہے تو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوتی ہے کہ اس سے تصویر دیکھیے جو چیز اب تک نہیں دیکھی۔ مثلا ایٹم کیسا ہوتا ہے، ایٹم بم کیسا ہوتا ہے، اب ہمارے ذہن میں کیا ہے ایٹم بم کا تصور، ہم نے تو دیکھا نہیں، تو اس لیے کسی سے پوچھو، کئی لوگوں سے پوچھ لیجیے آپ تو وہ کہتے ہیں کوئی گول سی چیز ہے لمبی سی، وہ گرتا ہے تو پھر پھٹ جاتا ہے، پھٹنے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے اس ایٹم بم کی، اس کی اس تعریف میں اور جو کچھ ایک سائنٹسٹ کرتا ہے وہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو شاید ہنسے گا کہ یہ تو بچوں جیسی تعریف ہے، یہ ذہن نے گھڑ لیا نا، اس نے قیاس کر لیا۔ تو انسان کا دماغ، عقل بس اتنی ہے کہ وہ اشیاء کو دیکھے اور چیزوں کو اس کی تصویر کو دماغ میں ملاتا جائے، اسے کوئی بتاتا جائے کہ یہ چیز ہے۔ حق تعالی شانہ کا اس کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو آدمی کیا کرے؟ اس لیے جو کچھ کے انسان اپنے علم سے پاتا ہے اور ہر وہ چیز جو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہر وہ چیز جو اس کے کان سنتے ہیں اور فلسفہ سارے کا سارا جو کچھ ثابت کرتا ہے اور صوفی جو کچھ اپنے کشف میں اور اپنی کیفیات میں دیکھتا ہے اور جو کچھ اہل علم لکھتے ہیں، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے، بہت آگے ہے، بہت پرے ہے۔ تو آدمی بس اتنا ہی کہہ سکتا ہے اللہ کی ذات کے لیے جو کچھ کتاب و سنت میں آ گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم یکتا ہیں، ہماری کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار بالکل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ شہنشاہ مطلق بغیر کسی مثال کے ہے۔ فمن کان یرجو، سو جو کوئی آدمی امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے پروردگار کی ملاقات کی، جس انسان کو پتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، سو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرتا رہے نیکی۔ جس انسان کو بھی امید ہے یعنی یقین ہے کہ اس نے اللہ سے جا کر ملنا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، سو ایسے کام کرے، جو کچھ کام کرے جو نیک ہے۔ عملا صالحا، چھوٹے سے چھوٹا کام جو نیکی کا ہے، اور بعض اس کی تنوین کی وجہ سے گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا کام بھی کرے تو نیکی کا کرے، نیک کام کرتا رہے، اللہ کے ہاں صالح اعمال بھیجتا رہے، کوئی پتہ نہیں کیا چیز قبول ہو جائے، بس اللہ کے لیے نیکی کرتا رہے۔ اللہ نے کہا جو چاہتا ہے ہماری ملاقات کو اسے چاہیے کہ نیکی کرتا رہے، ایک چیز ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور ہرگز شریک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ولا یشرک، ساجھا نہ کرے، شریک نہ کرے پروردگار کی بندگی میں احدا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں نہ ملائے، بندگی کرے تنہا اللہ کی۔ چھوٹا سا سیدھا سادہ مختصر سا عمل دے دیا کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، نیکی کے کام کرتے رہنا، ہماری ملاقات کی امید رکھو گے، ہم تم سے ملیں گے، جب ملیں گے تو جنت الفردوس تمہارا مقام ہوگا، ہم تمہیں ویسے رکھیں گے جیسے اپنے مہمانوں کو رکھا جاتا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ، ہماری توحید پہ جمے رہو اور نیک اعمال کرتے رہو۔ اس لیے آدمی اپنے وقت کے اعتبار سے دیکھے کہ اس وقت نیکی کیا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر نیکی کر رہا ہوتا ہے، مفتی بھی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہو، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اس نیکی کے لیے، آدمی اس نیکی کو سوچے۔ مثلا ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے چیزیں لاتا ہے، بچے کی ضد پوری کرتا ہے، اب دیکھنے میں ظاہر میں وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ساری چیزیں لا رہا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس سے ان کا مزاج بگڑ جائے گا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ تو جس چیز کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے ایسے نہ ہو
کہ وہ چیز اس کے بچوں کی تربیت کو خراب کر دے. وقت دیکھے کہ کس چیز کا ہے، اس کے حساب سے کتنی نیکی کرنی ہے، کیا نیکی کرنی ہے. یہ چیز اس انسان کو اللہ کا زیادہ قرب دلائے گی، اللہ کے زیادہ قریب کر دے. اسی لیے حدیث میں آیا من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور اللہ ہی کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا، اور جس انسان نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اس نے اپنا ایمان پورا کر دیا. اب کوئی کہتا ہے کہ بچہ یہ کام کر دے اور باپ نہیں کرتا، دیکھنے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو ظلم ہو گیا. ظلم نہیں ہوا، اس نے جو روکا ہے اللہ ہی کے لیے روکا ہے. حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اور انہوں نے کسی طالب علم کو پڑھائی میں پڑھنے کے دوران وہ سبق نہیں یاد کر کے آیا تھا تو ایک چپت لگائی. تو اس نے کہا حضرت سبق یاد نہیں کیا اور پھر کل کر کے لاؤں گا. انہیں ایک چپت لگائی اور انہوں نے کہا کل بھی تم یہی کہتے تھے. اس نے کہا حضرت اللہ کے واسطے نہ ماریں. تو انہوں نے ایک اور لگائی، کہا اللہ ہی کے واسطے تو مار رہا ہوں. تو جو اللہ کے واسطے مارنا ہے نا اور اللہ ہی کے واسطے چھوڑنا، اس چیز کو آدمی سوچے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یہ نیکی اس دور کی ہے بھی یا نہیں. بہت سے مسلمان اپنی طرف سے نیکی کے کام کرتے ہیں اور اس سے بڑی جو نیکی کرنی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. ہر سال نفل حج پہ چلے جانا، ہر سال عمرے پہ چلے جانا، یہ بظاہر نیکی ہے جو آدمی کرتا ہے، وہاں جا کر خدا کی عبادت کرتا ہے. اور جبکہ اس کے محلے میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، ایسی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کر دی جائے. اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تمہارے گھر کے محلے میں اور تمہارے مسلمانوں میں ایسی بچیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے تھے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مسلمانوں کے یہاں نیکی کا تصور ہی بدل گیا. کتنی چیزیں ایسی انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں اور آدمی سمجھتا ہے نیکی کر رہا ہوں، وہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی. قربانی کی عید ابھی گزری ہے، ہمارے ملک میں 5 لاکھ روپے کا بیل فروخت ہوا. انہوں نے بھی اللہ ہی کی راہ میں ذبح کیا ہوگا، لیکن کوئی کہتا کہ صاحب 5,000 کا جانور ذبح کر دو اور 4,95,000 یہ مسلمانوں کو دے دو، یہ اپنا سکول بنا لیں، کوئی کالج بنا لیں، کوئی کام کر لیں. یہ نہیں کرتے. یہ نیکی ہے یا کیا چیز ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک دمبا 3 لاکھ کا فروخت ہوا. ایک دمبا 3 لاکھ کا، اور اربوں روپے کے حساب سے جانور ذبح ہوئے ہیں. اور یہ اس قوم کی حالت ہے جس قوم کے لوگ آج تک مل کر ایک تعلیمی نصاب ڈھنگ کا نہیں بنا سکے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے کیا اور کیا ہوگا. آپ پورے ہندوستان کی سطح پہ سوچ لیں کہ ہندوستان میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ہمارے ہاں کے ایسے خراب ہیں، آپ کے یہاں بھی ایسی خرابی ہوگی. یہ ہر سال حج اور عمرے پہ جاتے ہوں گے اور یہ بھی ہزاروں لاکھوں کے جانور خرید کے ذبح کرتے ہوں گے. یہ اس قوم مسلمان کا حال ہے کہ جن کے پورے ملک میں مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ڈھنگ کی نہیں ہے کہ یہاں پر جا کر اطمینان ہو کہ یہاں دین دنیا یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اطمینان کے ساتھ، اور ان کا تعلیمی نظام درست ہے. اور یہاں کے پڑھے لکھے بچے آگے حکومت میں پہنچ کے صحیح معنی میں صحیح مسلمان اپنے آپ کو بنا کر رکھیں. اس لیے آدمی سوچے کہ جس معاشرے میں ایک طرف غریب آدمی اپنے بچے ذبح کرنے پہ مجبور ہو اور ایک طرف وہ آدمی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو اور لڑکیوں کے سر میں بال سفید ہو جائیں اور رشتے نہ ملیں، اور بیچاری اپنے رشتوں کے لیے وہ جدوجہد بھی کریں تو کیا کریں؟ خاندان کی شرافت، خاندان کی عظمت اس کو پامال کریں اور پردے کو چھوڑیں اور گھر سے نکلیں. اور دوسری طرف سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا آخر نظام یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور کس قدر بے ترتیبی ہے؟ آدمی ان باتوں کو بھی تو سوچے، میں کیا نیکی کر رہا ہوں؟ لاکھوں روپے کے نہیں کروڑوں روپے کے اب مسلمان گھر بناتے ہیں اور اسی شہر میں یتیم بچے رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی تعداد دیکھو اور مسلمانوں کے گھروں کا ذرا موازنہ کرو
کہ وہ آدمی ڈھنگ کا اچھا گھر جو اس نے 1 کروڑ میں بنایا تھا اس کا آدھا 50 لاکھ میں بھی اچھا خاصا گھر بنا سکتا تھا، اور 50 لاکھ وہ اپنے کسی غریبوں کے لیے سوچتا کہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے اس مال پہ، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے ان کا جو سوال کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا بھی جو سوال نہیں کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں احساس تھا نا، تابعین میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودے کو پانی دیا اور انہوں نے کہا یہ سائل نہیں ہے، یہ محروم ہے، اور اللہ نے ہماری چیزوں میں محروم کا بھی حق رکھا ہے۔ یعنی یہ پودا سوال تو نہیں کر سکتا کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن اللہ کی نعمت ہے پانی، اس سے یہ محروم ہے۔ فرمایا اس پانی کو ڈالتے ہوئے کہ اللہ نے اس کا حق ہم پہ بھی رکھا ہے، یہ محروم ہے، سوال نہیں کر سکتا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں مگر مسلمانوں میں نیکی کا یہ تصور نہیں ہے۔ ان کے ہاں زیادہ اب نیکی کا تصور یہ ہونے لگ گیا ہے کہ جس چیز کو نیکی کا مظہر کہا جائے، یعنی بظاہر لوگ دیکھ کے بڑی تعریف کریں کہ صاحب یہ بہت بڑی نیکی۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں مانگتے ہیں کہ صاحب مسجد بنوا دیں، ہمارا مدرسہ بنوا دیں، یہ چیزیں کر دیں، اسپتال کہیں بن جائے، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور اگر وہی کوئی ٹی وی پہ آ جائے ٹاک شو اور ٹی وی پہ آ جائے تصویر، تو وہی آدمی جو مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، ٹی وی کے سامنے پروگرام آ گیا، ڈائریکٹ فون اٹھائے گا، کہے گا ہاں صاحب میں اتنے لاکھ روپے دے رہا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اصل علت یہ ہے کہ شہرت ہوتی ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنا چندہ کیا، اتنے پیسے دیے۔ اور یہ بھی الگ بات ہے کہ ویسے بھی اس سے بھی نچلا طبقہ اس نے جنم لے لیا ہے جو اس طرح کے اشتہاروں میں آ کے نام لکھا دیتے ہیں، اور پھر جس نے پیسہ لینا ہوتا ہے وہ 10 فون کرتا ہے، اور صاحب پھر گھر پہ نہیں ملتے، پھر میٹنگ میں ہوتے ہیں، پھر فلاں جگہ ہوتے ہیں، وہ نام کرنا تھا بس ہو گیا، اب پیسے کون دے؟ یہ مجموعی اعتبار سے حالت ایسی ہوتی چلی جا رہی۔ انگریزوں کے ہسپتال ہیں اور وہاں جا کر ہمارے ممالک میں، ہمارے ہاں خود پاکستان میں گوروں کے ہسپتال ہیں، اور مریض داخل ہو جاتے ہیں اور وہ صبح و شام آ کے بائبل پڑھ پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، پھونکتے ہیں، اور مسلمان مریض ان کے ہاں جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو توفیق نہ ہوئی کہ کوئی اچھا ہسپتال قائم کر لیں، کوئی مسجد بنا لیں اس کے ساتھ، اور مولوی صاحب کو کہیں کہ مولوی صاحب صبح و شام جا کر دم کر دیا کرو، قرآن پاک کی آیات انہیں پڑھ دیا کرو، وہ خوش بھی ہوں گے مریض مسلمان ہیں، اور ان کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آدمی، یعنی تیسری صدی کے 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، تو دوسری صدی کے ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں کہتے ہیں کہ افسوس طب کا علم مسلمانوں نے ضائع کر دیا، عیسائیوں کے ہاں یہ علم تھا، پھر مسلمانوں نے سیکھا، اور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مسلمان میڈیسن میں کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے اس علم کو ضائع کر دیا۔ وہ دوسری صدی کا رونا روتے تھے، اور اب ہمارے ہاں اسپتالوں میں چلے جاؤ، سوئی سلائی سے لے کے اور بڑی سے بڑی مشین تک کوئی ہاتھ ان مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سب کی سب کافروں کی ایجادات ہیں جن سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں اس میں نیکی نظر ہی نہیں آتی کہ اگر ہم بھی کوئی محنت کریں، کوئی کام کریں، کوئی دنیا کی ترقی میں ہم بھی تعاون کریں، کتنی اچھی چیز۔ ہم کبھی یہ پیغام دینے والے نہیں بنے کہ دنیا ساری کی ساری تاریکی میں تھی اور دنیا ساری تباہی میں تھی اور جہالت میں تھی، اور ہم نے 1000 برس محنت کر کے اپنے دین، اپنا اسلام، کتاب، سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے علم کو پھیلایا، دنیا کو ایک سٹیج سے لا کر اوپر کھڑا کیا۔ اب تم لوگوں نے سائنس کو تھام کے اور اوپر ذرا سا کر لیا ہے، اب ہمارا بھی موقع ہے ہم اور بھی کام کریں۔ ہم نے کبھی ایسا تعاون نہیں کیا۔ یہ تصور ہی مسلمانوں سے نکل گیا ہے کہ خدمت کا وہ درجہ اور وہ مرتبہ جو متقدمین میں تھا، جو اسلاف میں تھا، ہمارے یہاں بھی آ جائے۔ سب طرف ایک ایسی چیز چل پڑی، حتیٰ کہ ہمارے مدارس بھی اب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مدارس میں اللہ کے کم بندے ایسے رہ گئے ہیں کہ آپ انہیں پیسہ دے دیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرا ذاتی پیسہ ہے، مگر اس کے باوجود میں نے مدرسے میں خرچ کرنا ہے، طلباء پہ خرچ کرنا ہے،
اپنے ادارے میں بچوں کو لباس بنا کے دینا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت یہ 1000 آپ کا ذاتی ہے آپ رکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بس تم نے دے دیا ہم نے رکھ لیا، اور وہ بالآخر جا کے ان مریضوں پہ ان چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، ہسپتال کی ضروریات پہ خرچ ہو جاتا ہے. وگرنہ وہاں بھی اب یہ روش چل پڑی ہے کہ سب سے بہترین گاڑی، سب سے اونچا گھر، سب سے اچھا بنگلہ، شہر میں کوئی جائیداد بک رہی ہے سب سے پہلے اس پہ ہاتھ رکھنا، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اجتماعی زوال کی علامت ہیں اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے اور اللہ ہم سے راضی نہیں. خدا کی خوشی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہی. اگر اس کی خوشی ہو تو وہ کیوں نہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں. اعمال میں اتنے پیچھے چلے گئے. اللہ نے فرمایا ہے جس کو ہماری ملاقات کی تمنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے نیکی کے کام کرے. زمانے میں دیکھے کیا کام نیکی کے کرنے کے ہیں، کیا اچھی چیزیں نیکی کے کرنے کی ہیں. 50 سال بعد کا سوچے، 100 سال بعد کا سوچے کہ یہاں کے مسلمانوں کو کیا چیز ضرورت پیش آئے گی. مجھے وہ کام کرنے چاہیے جس سے اگلی نسلیں سنور جائیں اور اپنی زندگی کھپائے. اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ 10 گریڈ فرض کر لیجئے اللہ تک پہنچنے کے ہیں تو ایک نسل ایک گریڈ کو طے کر دیتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے آگے چلی جاتی ہے، تیسرے اس سے آگے چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ گریجولی یوں ہی ترقی ہوا کرتی ہے، مگر کوئی بنیاد ہی نہ پڑی ہو تو پھر کیا. اللہ نے فرمایا نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ جو اس شدت سے نفی کی ہے اس میں ریاکاری کی بھی نفی آ گئی کہ کسی کو دکھانے کے لیے نیک عمل نہ کرے. اس لیے آدمی گناہ سے بچے تو اللہ ہی کی وجہ سے بچے، نیکی کرے اللہ ہی کے لیے، اور نیکی سے رکنا بھی اللہ ہی کے لیے ہو. کبھی بظاہر نیکی کرتا ہے نا پھر رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب وہ اپنی طرف سے نیکی کا کام کر رہا ہے، چھوڑ دے لوگوں کو، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ ہی کے لیے نیکی کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے رکنا ہے. لوگوں کے لیے مت رکے کہ لوگوں میں کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کیسا گھٹیا کام کر لیا، کیسا چھوٹا کام کر لیا. کچھ نہیں، اللہ ہی کے لیے کام کرنا، اللہ ہی کے لیے نیکی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں لوگوں کو دکھاتا ہے اور لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو ملے گا. اگر ایمان ان کا محفوظ ہے تو اللہ عمل صالح میں برکت دے دیتا ہے. ان چیزوں سے ہٹ کے ایسے ایک بات یاد آئی، شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا. یہ جس دن ڈیانا مری ہے نا انگلینڈ کی، انہی دنوں میں کلکتہ میں اس کا انتقال ہوا تھا. وہ جو تھیں ٹریسا، مدر ٹریسا کا، انہی دنوں میں، اسی کے آگے پیچھے. اور ڈیانا کے انتقال پہ دنیا میں جو تبصرے آئے ان میں سے یہ کہ اس کی ساس صاحبہ بھی کچھ اچھے موڈ میں نہیں تھیں، اور کم لوگ اس کے جنازے میں، بڑے بڑے ملکوں کے وزرائے اعظم کم لوگ شریک ہوئے، ان کے اپنے مملکت سے بہت لوگ گئے، جو کچھ بھی ہوا. اب وہ شہزادی تھی، ایک ملک کی آئندہ ہونے والی گویا کہ ملکہ تھی. اور انہی دنوں میں آپ دیکھیں اخبارات اٹھا کے تو مدر ٹریسا کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اس کے انتقال میں دنیا کے 7 وزرائے اعظم تھے. جب اس کا جنازہ گزرا ہے تو 7 وزیر اعظم جو تھے انہوں نے اس کو سلامی پیش کی اور انہوں نے اس کے تشکر، اس کی خدمات کا اظہار کیا. تو تقابل کے اعتبار سے سوچتے رہے تھے کہ تھے دونوں ہی کافر، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے مدر ٹریسا کا کیا مذہب ہوگا، ہمیں تو علم نہیں، ممکن ہے کسی کو پتا ہو، لیکن ہمیں علم بس اتنا ہی ہے کہ وہ بھی عیسائی تھیں، وہ بھی عیسائی تھیں، مذہب کے اعتبار سے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا ہے وہاں آ کے بادشاہ بھی جھک گئے، اور جو دوسری طرف کے تھے وہاں کیا ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو دکھاتا ہے نا، یہ اس سے آدمی کو عبرت سیکھنی چاہیے کہ دنیا کے نظام کیسے چلتے ہیں. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے صبح کے وقت، اور اتفاق سے ایک صاحب نے ان سے ملاقات کے لیے شام کا وقت طے ہوا تھا. تو انہوں نے اپنی پولٹری کی کوئی میٹنگ تھی ان کی، انہوں نے جانا تھا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے فون کیا کہ مجھے آج شام
نواز شریف صاحب سے ملنا ہے، پرائم منسٹر سے کوئی کام ہو تو بتائیے. ہم نے کہا کچھ ایسا کام تو ہے نہیں. اور دوپہر کے بعد، شام سے پہلے دوپہر سے پہر کے وقت ان کا فون آیا. فون کیا آیا، خود بھاگتے بھاگتے آئے اور کہنے کہ دعا کیجئے کسی طرح اس رجسٹر سے نام میرا نکل جائے جہاں میرے ملاقاتیوں کے نام لکھے ہوئے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ آپ کو نہیں پتا ملک میں تختہ الٹ گیا، مشرف صاحب صدر آ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کسی طرح ایسے ہو جائے کہ اب ہمارا نام نکل جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ان کو بھی پکڑ لیں جنہوں نے آج شام پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ہم نے دوستوں سے کہا دیکھو یہ ہے انقلاب زمانے کا، اس کا مطلب ہے بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں. عزت اسی ذات کے لیے ہے جس کی سلطنت کو زوال نہیں اور جس کے عہدے کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور وہ اللہ ہی ہے جس کا ملک ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور جس کا علم اور جس کی قدرت، اس کا کوئی مثل، کوئی توڑ نہیں ہے اس کائنات میں. بس وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ہی وحدہ لا شریک. یہ چیزیں انسانی چیزوں سے سبق سیکھے تو یہ سب چیزیں عارضی محسوس ہوتی ہیں دنیا کی، اور اسی لیے جب نیکی کا کام کرتا ہے اللہ ہی کے لیے کرے کہ اللہ سے مجھے اجر لینا ہے، لوگوں سے مجھے کیا لینا اور دینا. اللہ نے مختصر سی بات فرما دی کہ تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، امید ہے اسے چاہیے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہو، اور عقیدے کے بعد دوسری بات بتا دی کہ اس آدمی کے اعمال بھی صالح ہوں، دونوں چیزیں مل جائیں، اور تیسری چیز پھر اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا. یہ دو کام خود سے کر کے لائے، تیسرا کام اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں اس پاک جگہ پر رکھیں گے مہمانوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی اور احسان فرمائیں گے.